نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے فرض علوم کورس کا سبق نمبر 30 ہے، پیج نمبر 274 سے آج ہم پڑھیں گے جھوٹے پانی کا بیان۔ سوال: کس پانی کو انسان یا کسی جانور نے جو ہے پی کر چھوڑ دیا ہو، انہوں نے جھوٹا کر دیا اس کو، کوئی ایسا پانی ہے؟ سوال یہ ہے کہ کسی پانی کو انسان یا کسی جانور نے جھوٹا کر دیا ہو تو پھر اس کا کیا حکم ہے؟ جواب: اگر مائع قلیل میں سے مائع قلیل کا مطلب ہوتا ہے کہ تھوڑا پانی، جس طرح پیچھے بتایا تھا کہ پانی کو کہتے ہیں عربی میں ماءن، تو مائع قلیل یعنی تھوڑا پانی، قلیل کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا۔ مائع قلیل میں سے کسی انسان یا جانور نے پی لیا ہو تو اس کی 4 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 4۔ پہلی یہ ہے کہ طاہر مطہر، اس کا پیچھے بھی بتایا تھا کہ پاک اور پاک کرنے والا۔ یہ وہ پانی ہے کہ جس میں سے انسان یا گھوڑے یا کسی حلال جانور نے پیا ہو، ایک تو یہ ہے، اور دوسرا وہ ہے کہ نجس، اس کا استعمال جائز نہیں ہے۔ نجس پانی، اس کا استعمال جائز نہیں ہے۔ یہ وہ پانی ہے کہ جس سے خنزیر، کتے یا کسی بھی درندے جیسا کہ شیر، چیتے وغیرہ نے پیا ہو، اس کا استعمال جائز نہیں ہوگا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ مکروہ، صحیح پانی کے ہوتے ہوئے اس کا استعمال مکروہ ہے۔ مکروہ پانی ہے اور صحیح پانی بھی موجود ہے، پھر آپ مکروہ پانی کا استعمال کریں گے تو یہ مکروہ ہے۔ اور یہ وہ پانی ہے کہ جس سے بلی، چوہے، چھوٹی پھرنے والی اور غلاظت میں منہ ڈالنے والی مرغی اور شکاری پرندے جیسا کہ شکرہ باز وغیرہ نے پیا ہو۔ اچھا پانی ہوتے ہوئے مکروہ پانی سے وضو اور غسل مکروہ ہے، اور اگر اچھا پانی موجود نہیں ہے اب تو پھر ظاہر مجبوری ہو جائے گی، عذر ہو جائے گا، پھر استعمال کر سکتے ہیں۔ اور چوتھا ہے مشکوک پانی۔ یہ کون سا پانی ہے جی؟ یہ وہ پانی ہے کہ جس سے گدھے یا خچر نے پیا ہو۔ اچھا پانی ہوتے ہوئے مشکوک پانی سے وضو اور غسل جائز نہیں۔ اگر اچھا پانی نہ ہو تو پھر اسی سے وضو اور غسل کر لیں، اور پھر تیمم بھی، اور بہتر یہ ہے کہ وضو پہلے کر لیں۔ اور اگر عکس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا جو ہے الٹ کیا، عکس کیا یعنی پہلے تیمم کیا پھر وضو، جب بھی حرج نہیں۔ اور اگر وضو کیا اور تیمم نہ کیا، یا تیمم کیا اور وضو نہ کیا، تو پھر نماز نہیں ہوگی، پھر یہ دونوں چیزیں کرنی پڑیں گی۔ تو یہ جو ہے ان 4 پانیوں کا مختصر سا بیان ہوا۔ آگے سوال ہے کہ انسان کا جھوٹا پاک ہے؟ یہ سوال ہے کیا اجنبی اور یعنی جنبی، کیا جنبی اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اوپر غسل لازم ہو، کیا جنبی اور حیض و نفاس والی عورت کا جھوٹا پاک ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، بہت زیادہ ہے، پوچھا جاتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں جو ہے جنبی ایک شخص ہے یا حیض و نفاس والی، اس کا جھوٹا ناپاک ہو گیا، تو ناپاک نہیں ہوتا۔ جواب اس کا یہ ہے کہ انسان چاہے جنبی ہو یا حیض و نفاس والی عورت، اس کا جھوٹا پاک ہے، اس سے وضو اور غسل جائز ہے، مگر جنبی نے بغیر کلی کیے پانی پیا ہو تو اس جھوٹے پانی سے وضو اور غسل ناجائز ہے کہ وہ مستعمل ہو گیا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ عام حالت میں جنبی کا جو ہے جھوٹا پاک ہے، حیض و نفاس والی عورت کا جھوٹا پاک ہے، مگر اگر جنبی شخص نے جو ہے بغیر کلی کیے پانی پیا ہو گلاس وغیرہ سے منہ لگا کر، تو پھر اس سے یہ ہوگا کہ وہ پانی مستعمل ہو جائے گا، اب اس سے وضو اور غسل نہیں کیا جائے گا۔ سوال: کیا کافر کا جھوٹا بھی پاک ہے؟ جواب: کافر کا جھوٹا بھی پاک ہے، جی ہاں۔ فتاوی ہندیہ یعنی فتاوی عالمگیری، اس کے علاوہ بھی اکثر فتاوی جات کی کتب میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ جو غیر مسلم ہے کافر، فی نفسی ہی اس کا جھوٹا پاک ہے، ناپاک نہیں ہے۔ اب آگے مزید اس کے بارے میں آ رہا ہے کہ مگر اس سے بچنا چاہیے۔ کیوں بچنا چاہیے جی؟ جیسے تھوک، رینٹ، کھنکھار کے پاک ہیں، مگر اس سے آدمی گھن کرتا ہے، اور اس سے بہت بدتر کافر کے جھوٹے کو سمجھنا چاہیے۔ امید ہے یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ فی نفسی کافر غیر مسلم کا جھوٹا پاک ہے، اس کو ناپاک نہیں کہیں گے، لیکن بچنا چاہیے۔ بچنا یوں چاہیے کہ جیسے ابھی یہ مثال دی گئی، دیکھیں نا انسان کا تھوک ہے، انسان کا تھوک ہے۔ اب یہ میں کام سے مثال دیتا ہوں، آپ کھانا کھا رہے ہیں، اگر کوئی اس میں تھوک تھوڑا سا ڈال دے
تو کیا وہ کھانا ناپاک ہو جائے گا؟ ناپاک نہیں ہوگا، کیونکہ جب تھوک ناپاک نہیں ہے تو کھانا کیسے ناپاک ہوگا؟ کھانا ناپاک تو نہیں ہوگا نا، کیونکہ تھوک تو انسان کا پاک ہے۔ لیکن جب وہ تھوک ڈال دے گا تو ظاہر ہے ہر انسان پھر وہ گھن کرے گا، نفرت کرے گا کہ او ہو یہ کیا ہو گیا۔ کھانا تو دور کی بات، اس کو دیکھے گا بھی نہیں، لیکن وہ ناپاک نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح یہ مثال دی گئی ہے کہ جیسے انسان کا تھوک یا رینٹ یا کھنکھار جو وہ گلے سے نکالتا ہے کہ بھئی یہ ناپاک نہیں ہے، لیکن آدمی ان سے گھن کرتا ہے، تو اسی طرح غیر مسلم کے جھوٹے سے بھی انسان کو گھن آتی ہے، کیونکہ ظاہر وہ غیر مسلم ہے۔ سوال، کسی آدمی کے منہ سے خون نکلا، اس نے فوراً پانی پیا، تو پانی کا کیا حکم ہے؟ جواب، کسی کے منہ سے اتنا خون نکلا کہ تھوک میں سرخی آ گئی، اتنا خون ظاہر ہو جاتا ہے، سرخی آ گئی، اور اس نے فوراً پانی پیا، تو یہ جھوٹا ناپاک ہے، اور سرخی جاتی رہنے کے بعد اس پر لازم ہے کہ کلی کر کے منہ پاک کرے، اور کلی نہ کی اور چند بار تھوک کا گزر موضع نجاست پر ہوا، خواہ نگلنے میں یا تھوکنے میں، یہاں تک کہ نجاست کا اثر نہ رہا تو طہارت ہو گئی۔ اس کے بعد اگر پانی پیے گا تو پاک رہے گا، اگرچہ ایسی صورت میں تھوک نگلنا سخت ناپاک بات اور گناہ کی بات ہے۔ تو بہرحال احتیاط کرنی چاہیے جب اس طرح کا معاملہ ہو جائے نا، آپ کلی وغیرہ کر رہے ہو، منہ میں تھوڑا بہت پانی ہو تو احتیاط کرنی چاہیے، الگ سے جو ہے ہاتھ میں پانی لے کے کلی کر لیں، جب وہ خون وغیرہ کا اثر ختم ہو جائے تو پھر آپ پی لیں۔ شرابی کے جھوٹے کا کیا حکم ہے؟ جواب، معاذ اللہ، جو شرابی ہے، شراب پی کر فوراً پانی پیا تو وہ پانی نجس ہو جائے گا، اور اگر اتنی دیر ٹھہرا کہ شراب کے اجزاء جو اس کا حصہ ہوتا اجزاء تھوک میں مل کر حلق میں اتر گئے تو پھر یہ ناپاک نہیں، مگر شراب اور اس کے جھوٹے سے بچنا چاہیے۔ شراب خار کی مونچھیں بڑی ہوں کہ شراب مونچھوں میں لگی تو جب تک ان کو پاک نہ کرے جو پانی پیے گا وہ پانی اور برتن دونوں ناپاک ہو جائیں گے۔ یہ شرابی کے بارے جو معاذ اللہ اس طرح کا کام کرتے ہیں، بچنا چاہیے۔ بہرحال یہ شراب تو ظاہر حرام ہے۔ سوال، مرد کو غیر عورت اور عورت کو غیر مرد کا جھوٹا پینا کیسا؟ جواب، مرد کو غیر عورت اور عورت کو غیر مرد کا جھوٹا اگر معلوم ہو کہ فلانی یا فلاں کا ہے تو بطور لذت کھانا پینا مکروہ ہے۔ ٹھیک ہے، لذت کے طور پر شہوت آئی نا، بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے، شیطان وسوسہ دلاتا ہے، عورت کا پیو جی، لڑکی ہے پیو جی، اس طرح اگر لذت کے طور پر ہو تو پھر کیا ہوگا؟ یہ مکروہ ہے، مگر اس کھانے پانی میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، حرام نہیں کہیں گے، گناہ نہیں کہیں گے، البتہ اگر لذت کے طور پر ہے تو پھر یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ مکروہ سے مراد ظاہر ہے یہاں مکروہ تنزیہی ہے، کراہت ہے۔ اچھا، آگے پھر مزید اسی کا جزیہ کہ اگر معلوم نہ ہو کہ کس کا ہے یا لذت کے طور پر کھایا پیا نہ ہو، ویسے اس نے جھوٹا کھا پی لیا تو پھر کوئی حرج نہیں، بلکہ بعض صورتوں میں بہتر ہے، جیسے با شرع عالم یا دیندار پیر کا جھوٹا کہ اسے تبرک جان کر لوگ کھاتے پیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ دیکھیں نا، کوئی نیک اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہے یا اللہ تعالیٰ کی نیک بندی ہے اور وہ بندہ اس نیک کے اوپر رشک کرتا ہے، اس کو نیک سمجھتا ہے، نیک سمجھ کر اللہ کا ولی یا ولیہ سمجھ کر عالم دین سمجھ کر اس کا جھوٹا پیتا ہے کہ چلو برکت کے طور پر، پھر کوئی حرج نہیں ہے، پھر تو بلکہ یہ اللہ کی رحمت سے اس کو برکت ملے گی۔ سوال، کتے نے برتن میں منہ ڈالا تو برتن کیسے پاک ہوگا؟ جواب، کتے نے برتن میں منہ ڈالا تو اگر وہ چینی یا دھات کا ہے، یہ برتن ہوتے ہیں نا چینی وغیرہ کے بنے ہوتے ہیں، چینی لگی ہوتی ہے، یہ چینی، یہ والی چینی نہیں جو چائے میں ڈالتے ہیں، دوسری چینی ہے جو برتنوں میں لگتی ہے جو برتن بنتے ہیں۔ چینی یا دھات کا ہے یا مٹی کا روغنی یا استعمال چکنا تو 3 بار دھونے سے پاک ہو جائے گا، ورنہ ہر بار سکھا کر، یعنی ہر ایک بار دھویا سکھایا، دھویا سکھایا، دھویا سکھایا، اس طرح جیسے سکھے گا پھر پاک ہو جائے گا۔ ہاں، چینی میں بال ہو یا اور برتن میں دراڑ ہو، دراڑیں آ جاتی ہیں نا، ٹوٹ جاتا برتن، تو 3 بار سکھا کر پاک ہوگا، فقط دھونے سے پاک نہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، اچھی طرح آپ اس کو دھوئیں، جب 3 بار اچھی طرح دھو لیں گے صابن سرف وغیرہ سے تو پھر وہ پاک ہو جائے گا۔ سوال، بلی ہاتھ چاٹنا شروع کر دے تو کیا کرنا چاہیے؟ بلی، جواب، اگر کسی کا ہاتھ بلی نے چاٹنا شروع کیا تو چاہے کہ فوراً کھینچ لے، یوں ہی چھوڑ دینا کہ چاٹتی رہی، یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، اور چاہے کہ ہاتھ ڈالے بے دھوئے اگر نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی، مگر خلاف اولا ہوگی، تو بہتر یہ ہے کہ اچھی طرح دھو لے، پاک کرے،
اس کو پھر نماز پڑھے۔ پانی میں رہنے والے جانوروں کے جھوٹے کا کیا حکم ہے؟ پانی کے جو ہے رہنے والے جانوروں کا جھوٹا پاک ہے، خواہ ان کی پیدائش پانی میں ہو یا نہیں، جھوٹا ان کا پاک ہے۔ جن جانوروں کا پسینہ لعاب پاک ہے ان کے بارے میں اب یہ سوال ہے کہ کن جانوروں کا پسینہ اور لعاب پاک ہے اور کن کا ناپاک؟ جواب، جن کا جھوٹا ناپاک ہے ان کا پسینہ لعاب بھی ناپاک ہے۔ دیکھیں یہ کلیہ بیان کر دیا گیا کہ جن کا جھوٹا ناپاک ہے ان کا پسینہ اور لعاب، یہ جو منہ ڈالتے ہیں، لعاب بھی ناپاک، اور جن کا جھوٹا پاک ہے ان کا پسینہ لعاب بھی پاک، اور جن کا مکروہ ان کا پھر لعاب اور پسینہ بھی مکروہ۔ اس قاعدے کے اعتبار سے آپ جو ہے یہ مسئلہ بڑی آسانی سے یاد بھی کر سکتے ہیں اور سمجھ بھی سکتے ہیں۔ آگے جو ہے جو کنویں کے مسائل، کنواں ویسے تو ابھی اتنی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی، اب کنویں تو اتنے نہیں رہے، لیکن ابھی بھی بعض علاقے ایسے ہیں جس طرح ہندوستان میں ہیں یا پہاڑی علاقے ہیں جس طرح یہ کشمیر ہے یا یہ وادی سون خوشاب میں، تو ابھی بھی بعض جگہ پر کنویں ہیں، تو وہاں پھر یہ مسائل جو ہیں لاگو ہوتے ہیں۔ کنویں کا بیان، کنویں سے کل پانی نکالنے کا جو حکم ہے یہ کب ہوتا ہے؟ یہ سوال۔ جواب، درج ذیل صورتوں میں کنویں سے کل پانی نکالا جائے گا۔ کون کون سی؟ اس کو آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ نجاست گر جائے اگرچہ قلیل مقدار میں ہو، جیسا کہ پیشاب یا شراب، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ سارا پانی نکالا جائے گا۔ خنزیر گر جائے اگرچہ زندہ نکل آئے، اگرچہ اس کا منہ پانی میں نہ پڑا ہو، اس صورت میں بھی سارا نکالا جائے گا۔ آدمی، بکری یا کتا یا کوئی بھی اس کے برابر یا ان سے بڑا جانور کنویں میں گر کر مر جائے یا مر کر کنویں میں گر جائے۔ اسی طرح دموی، دموی کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اندر خون والا جانور اگرچہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، جیسا کہ مرغی، بلی وغیرہ، اگر گر کر مرنے کے بعد پھول پھٹ جائے تو ان ساری صورتوں میں کیا ہوگا؟ پانی نکالنے کا حکم۔ یہ چار چیزیں بیان کی گئی، ان صورتوں میں سارا پانی کنویں کا نکالنے کا حکم دیا جائے گا۔ سوال، 20 یا 30 ڈول کب نکالے جائیں گے؟ اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ چوہا، چچندر، چڑیا، چھپکلی، گرگٹ یا ان کے برابر یا ان سے چھوٹا کوئی دموی جانور کنویں میں گر کر مر گیا تو 20 سے 30 ڈول تک پانی نکالا جائے گا۔ جب وہ 20-30 ڈول نکال لیں گے تو پانی پاک ہو جائے گا۔ سوال، 40 سے 60 ڈول کب نکالے جائیں گے؟ جواب، کبوتر، مرغی، بلی یا اس جیسا کوئی بھی جانور اگر گر کر مرے تو 40 سے 60 ڈول تک پھر جو ہے وہ پانی نکالنے کا حکم دیا جائے گا۔ اسی طرح ایک سوال یہ ہے کہ مینگنیاں، گوبر یا لید کنویں میں گر جائیں تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ کیا حکم ہے؟ جواب، مینگنیاں، گوبر اور لید اگرچہ ناپاک ہیں مگر کنویں میں گر جائیں تو باوجہ حرج ان کا قلیل معاف رکھا گیا، پانی کی ناپاکی کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ تھوڑا بہت گر جائے گی، کیا ہوگا؟ پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ اگر ایک سے زیادہ چوہے گر کر مر جائیں تو پھر کیا حکم ہے؟ کنواں ہے نا، کنویں میں اب ایک سے زیادہ چوہے گر گئے، 2 گر گئے، 4 گر گئے، مر گئے اس میں، اب کیا کریں گے؟ 2 چوہے اگر گر جائیں تو وہی 20 سے 30 ڈول تک نکالا جائے گا، اور 3، 4، 5 ہوں تو 40 سے 60 تک، اور 6 ہوں تو کل پانی نکالا جائے گا۔ یہ ایک مقدار بیان کی گئی ہے۔ اس طرح سے پھر جب ڈول نکالیں گے اس میں سے تو پانی پاک ہو جائے گا۔ 2 بلیاں اگر گر کر مر جائیں تو پھر کیا حکم ہے؟ 2 بلیاں مر جائیں تو سارا پانی نکالا جائے گا۔ سوال، بے وضو یا جنبی بے غسل شخص کنویں میں اترے تو پھر کیا حکم ہے؟ جواب، بے وضو اور جس پر غسل فرض ہو اگر بلا ضرورت کنویں میں اترے اور اس کے بدن پر نجاست نہ لگی ہو تو 20 ڈول نکالا جائے، اور اگر ڈول نکالنے کے لیے اترے تو پھر حرج نہیں ہے۔ ڈول نکالنے کے لیے اترے، اس کی وضاحت آگے آ رہی ہے یہ کہ ڈول نکالنے کے لیے کیسے اترے گا۔ کوئی جانور کنویں میں گرا اور زندہ نکل آیا تو کیا حکم ہے؟ جواب، خنزیر جس کو سور کہتے ہیں کے سوا، خنزیر کے سوا اگر کوئی جانور کنویں میں گرا اور زندہ نکل آیا تو اس کے جسم پر نجاست ہونا یقینی معلوم نہ ہو کہ نجاست وغیرہ نہیں لگی ہوئی اور پانی میں اس کا منہ نہ پڑا تو پانی پاک ہے، اس کا استعمال جائز، مگر احتیاطاً 20 ڈول نکالنا یہ بہتر ہے۔ اور اگر اس کے بدن پر نجاست ہونا یقینی معلوم ہو کہ نجاست وغیرہ لگی تھی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کل پانی نکالا جائے گا، اور اس کا منہ پانی میں پڑا تو اس کے لعاب اور جھوٹے کا وہی حکم ہے جو اوپر بیان ہوا، یعنی جس طرح وہ اوپر جھوٹے کے بارے میں بیان ہوا تو پھر یہ وہی حکم جاری ہوگا کہ جو اس کا جھوٹے کا حکم ہوگا۔ جوتا گیند کنویں میں گر گئے تو پھر کیا حکم ہے؟ جوتا گیند کنویں میں گر گئی اور نجس ہونا یقینی ہے، کل پانی نکالا جائے گا۔
اگر نجس ہونا یقینی نہیں ہے تو پھر 20 ڈول، محض نجس ہونے کا خیال پھر نہیں ہوگا۔ رسی اور ڈول کیسے پاک ہوگا؟ جس کنویں کا پانی ناپاک ہو گیا اس میں سے جتنا پانی نکالنے کا حکم ہے نکال لیا گیا، تو اب وہ رسی اور ڈول جس سے پانی نکالا ہے پاک ہو گیا، دھونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے جب آپ پانی نکال رہے ہیں تو وہ ویسے ہی پاک ہو گیا، پھر الگ سے پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سوال، کل پانی نکالنے سے کیا مراد ہے؟ جس طرح پیچھے مسئلہ بیان ہو رہا ہے نا کہ سارا پانی نکالے، کل نکالے، تو اس کا مطلب کیا؟ اب یہ سوال ہے، یہ اس کا جواب کہ کل پانی نکالنے کی یہ معنی ہے کہ اتنا پانی نکالا جائے کہ اب ڈول ڈالیں تو آدھا بھی نہ بھرے، اس کی مٹی نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ دیوار دھونے کی حاجت کہ وہ پاک ہو گئی، ٹھیک ہے، سارا پانی نکل گیا، اب ایک ڈول بھی نہیں نکلتا تو اب یہ سمجھے کہ سارا نکل گیا، اب تھوڑا بہت کوئی اس میں رہ گیا تو کوئی حرج نہیں۔ سوال، جتنا پانی نکالنے کا حکم ہے وہ نکالنے کے ساتھ ساتھ گرا ہوا جانور بھی نکالنا پڑے گا؟ سوال یہ ہے۔ جواب، یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر اتنا پانی نکالا جائے، اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ چیز جو اس میں گری ہے اس کو بھی اس میں سے نکالیں پھر اتنا پانی نکالیں گے، اگر وہ اسی میں پڑی رہے تو کتنا ہی پانی نکالیں پھر بیکار ہے۔ امید ہے یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، پہلے وہ چیز نکالیں گے پھر پانی نکالیں، یہ نہیں کہ وہ چیز پڑی ہے نجاست والی اس میں یا کوئی بھی چیز ہے تو آپ پانی نکالی جا رہے ہیں وہ چیز بیچ میں پڑی ہے تو پھر نہیں پاک ہوگا، پہلے وہ چیز نکالیں پھر پاک کریں۔ سوال، ڈول سے کتنا بڑا ڈول مراد ہے؟ کہ بھئی ڈول کتنا ہونا چاہیے؟ ڈول سے یہ مراد ہے کہ جس کنویں کا ڈول معین ہو، بعض کنویں ہیں نا ان کا ڈول معین ہوتا ہے کہ بھئی یہی ڈول ہے، اسی سے اس میں پانی نکالیں گے، تو پھر اسی کا اعتبار ہے، اس کے چھوٹے بڑے ہونے کا کچھ لحاظ نہیں۔ اور اگر اس کا کوئی خاص ڈول نہ ہو تو اگر ایسا ہو کہ 1 صاع، یہ اب یاد کر لینا 1 صاع کتنا ہوتا ہے، یہ 4 کلو سے 160 گرام کم، یا آپ اس کو موٹا موٹا اگر حساب کریں تو 4 گرام بھی کہہ سکتے ہیں۔ 1 صاع، یہ اکثر فقہ کی کتابوں میں لکھا ہو 1 صاع، تو پھر کیا ہوگا، اس میں گر جائے۔ سوال، اگر کنویں سے مرا ہوا جانور نکلا اور اس کے گرنے کا وقت معلوم نہیں کہ کب گرا ہے تو کنواں کب سے ناپاک ہوگا، کب سے یہ جو ہے حکم اس پر لگے گا؟ یہ جواب اس کا یہ ہے کہ وقت معلوم نہیں، اگر اس کو وقت معلوم نہیں کہ جس وقت یہ دیکھا گیا اس وقت سے نجس قرار دیا جائے گا۔ مثلا کسی نے صبح 8 بجے دیکھا، اب ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی یہ کب گرا ہے، ہو سکتا ہے وہ رات کو گرا، تو جس وقت دیکھا ہے نا پھر اسی وقت سے وہ شمار کیا جائے گا، اگرچہ پھولا پھٹا ہو، اس سے جو ہے قبل پانی نجس نہیں، اور پہلے جو وضو یا غسل کیا یا کپڑے دھوئے کچھ حرج نہیں، تسیراً جو ہے اسی پر عمل ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو دیکھا گیا، اگر تو پتہ چل گیا نا، کسی نے بتا دیا کہ بھئی میں نے دیکھا ہی رات کا پڑا ہو، پھر تو چلو مسئلہ حل ہو گیا، لیکن اگر پتہ ہی نہیں ہے، کوئی ہر بندہ یہی کہہ رہا ہے، کسی کو پتہ نہیں کہ بھئی کوئی پتہ نہیں کب گرا، تو پھر جو ہے اسی پر عمل کیا جائے گا کہ جب سے اس کو دیکھا گیا اس کے بعد پھر جو ہے وہ نجس کا حکم ہوگا۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق تھا جھوٹے کے بارے میں اور کنویں کے بارے میں، اس کو آپ اچھی طرح دیکھ لیں، 2-3 بار مطالعہ کر لیا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔